اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈس، آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سبق نمبر 15، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق و عادات۔ تو آج شروع کرتے ہیں اس یونٹ کو، یونٹ نمبر 15۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گی، اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ اس کا ایکسرسائز کا سولوشن شیئر کروں گی، سوالات کے جوابات جو مشقیں ہیں۔ شاعر مشرق سفر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ملنسار اور خوش اخلاق انسان تھے۔ آپ کے یہاں ملنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، لیکن کبھی ملنے والوں سے اکتاتے نہیں تھے۔ ہر شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ آپ کے ایک خاص دوست کا بیان ہے کہ آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی بات خلاف مزاج ہوتی تھی تو ضبط سے کام لیتے تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک غیرت مند انسان تھے۔ انتقال سے کچھ عرصہ قبل ہندوستان کی کسی ریاست کے وزیر اعظم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 روپے کا چیک بھیجا اور ساتھ ایک خط میں لکھا کہ یہ روپے آپ کو ریاست کے ایک خاص فنڈ سے جس کا میں نگران ہوں بھیج رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اسے قبول کرتے، چنانچہ چیک واپس کر دیا اور لکھا، میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سادگی کا ایک نمونہ تھے۔ ان کی رہائش گاہ جاوید منزل، جو کہ ان کے بیٹے جاوید اقبال کے نام سے منسوب ہے، اس میں آرائش اور شان و شوکت کا سامان تھا اور نہ ہی دروازے پر کوئی دربان ہوتا تھا۔ علی بخش، جو کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خاص ملازم تھا، کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی علامہ صاحب سے ملنے آتا اور میں اس کی اطلاع دیتا تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے فوراً اندر بلا لیتے۔ آنے والے کوئی سرکاری عہدیدار ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی ہندوستانی ہو یا یورپ کا رہنے والا ہو، غرض کوئی ہو، علامہ کو ان سے ملاقات کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہایت نفیس طبع اور خوش خوراک تھے۔ آپ کو قزاز میں پلاؤ اور کباب بہت پسند تھے۔ ان دونوں چیزوں کو اسلامی غذا کہا کرتے تھے۔ بیماری میں جب پرہیز کی سخت ہدایت تھی اور خود کھانا کھا نہیں سکتے تھے، مگر مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ جب حکیم صاحب نے فرمایا، آپ یہاں کھانا کھائیں، کیونکہ میں اگر پلاؤ کھا نہیں سکتا تو کم از کم آپ کو کھاتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے دوران یونانی طریقے علاج کو پسند کرتے تھے، کیونکہ یونانی ادویات خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ مرغوب تھیں۔ ایک مرتبہ انگریزی دوا کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دوائیں انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں مریض کی ذوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھولوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آم اور انگور بہت مرغوب یعنی کہ پسند تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے عادت تھی کہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ دوران تلاوت اکثر رویا کرتے تھے۔ اگر کوئی خوشالحانی سے تلاوت کرتا تو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑتے تھے۔ بیماری کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بیٹھ گئی تھی، جس کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت رنج اس لیے تھا کہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے تھے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ عشق تھا۔ بہرحال ایسا ہوا کہ احباب کے درمیان اپنا کلام سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی گھنٹوں خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فارسی رباعی کا مفہوم ہے، اے اللہ، قیامت کے روز میرا
میرا حساب نہ کرنا، اگر میرا حساب کرنا ضروری ہو تو میری التجا ہے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ کرنا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء اللہ سے بھی خاص عقیدت تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے، اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑے وکیل، عظیم شاعر، بہترین سیاستدان اور دور رس سوچ رکھنے والے اعلیٰ انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے قوم کو ایک نئی راہ دکھائی۔ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اردو شاعری مجموعے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں یہاں پر مشقی سوالات کے پر نمبر 1 ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملنے والوں سے کیا رویہ اپناتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ملنسار اور خوش اخلاق اور انسان تھے۔ آپ کے ہاں ملنے والوں کا تانبا بندھا رہتا تھا، لیکن کبھی ملنے والوں سے اکتاتے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے چیک کیوں واپس کر دیا؟ تو یہاں پر اس کا آنسر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اسے قبول کرتے، چنانچہ وہ چیک واپس کر دیا۔ اس کے بعد علی بخش کون تھا؟ علی بخش جو کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خاص ملازم تھا۔ اس کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی علامہ صاحب سے ملنے آتا اور میں اس کی اطلاع دیتا تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے فوراً اندر بلا لیتے۔ آنے والے کوئی سرکاری عہدے دار ہوتے، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی عالم ہو، ہندوستانی ہو یا یورپ کا رہنے والا ہو، غرض کوئی ہو، علامہ کو ان سے ملاقات کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ پوچھے گا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یونانی دوائیں کیوں نہیں اچھی لگتی تھی؟ تو اس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے دوران یونانی طریقہ علاج کو پسند کرتے تھے، کیونکہ یونانی ادویات خوش ذائقہ ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ کو زیادہ مرغوب تھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جس کا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے عادت تھی کہ بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور دوران تلاوت اکثر رویا کرتے تھے۔ اگر کوئی خوش روحانی سے تلاوت کریں، اچھی قیرت سے تلاوت کرتا تو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑتے تھے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کس ہستی سے عشق تھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کا آنسر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ عشق تھا۔ بارہا ایسا ہو کہ احباب کے درمیان اپنا کلام سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کبھی گھنٹوں خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔